کتنے مرد حضرات ایسے گھروں میں جب وہ داخل ہوتے ہیں، گھر پہنچے، اپنے کپڑے اتارے اور پھر انڈر ویئر پہن کے گھر میں بیٹھتے ہیں، وہیں اس کی ماں بیٹھی ہے، وہیں بیٹی بیٹھی ہے، وہیں بہن بیٹھی ہے، اس بے شرم کو شرم بھی نہیں آتی ہے، اسے یہ تک معلوم نہیں کہ سطر مجھے کہاں سے کہاں تک چھپانا ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کوئی بھی حصہ مرد کے لیے کھلا رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور جب یہ انڈر ویئر پہن کے اپنی بیٹی کے سامنے بیٹھتا ہے، اس کے تمام اعضاء بالکل نمایاں ہوتے ہیں اور اسے ذرا برابر بھی کوئی فکر نہیں۔ اور پھر وہی حال بیٹی کا ہوتا ہے، پھر وہ بھی اس طرح کا لباس باپ کے سامنے پہن کے آتی ہے۔ جب باپ نے حیا نہ کی، جب باپ نے غیرت نہ کی، تو بیٹی کو کہاں سے غیرت آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو ایک ایسی قوت عطا کی جس سے یہ انسان صحیح اور غلط کے بیچ میں فیصلہ کر سکے، اور ایسی صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نوازا کہ جو صفات انسان کو دیگر دوسری مخلوقات سے جدا کر دیتی ہیں، الگ کر دیتی ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت شرم و حیا کا قیمتی جوہر ہے۔ جس کو میرے اور آپ کے آقا محسن انسانیت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یہ شرم و حیا کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے محسن انسانیت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کا عالم کیا تھا؟ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ شرم و حیا دیکھی جو مدینہ کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی شرم و حیا نہیں تھی، وہ کائنات کے پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ہم نے دیکھی ہے۔ اسی لیے محسن انسانیت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پروردگار کسی بندے کو، کسی انسان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، اس سے اس کی شرم و حیا کو چھین لیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، کہ لوگوں جب تمہارے اندر شرم و حیا ختم ہو جائے، جب شرم و حیا چلی جائے، بے شرمی تمہارے اندر آ جائے، فافعل ما شئت، پھر جو چاہو کرو۔ اس لیے کہ جو شرم و حیا کا قیمتی جوہر ہے، یہ انسان کو ہر برے کام سے، ہر گندے کام سے روکتا ہے۔ فرمایا جب انسان کے اندر سے شرم و حیا چلی جاتی ہے،
پھر یہ انسان گناہ بھی نڈر ہو کر کرنے لگتا ہے، پھر ہر بے حیائی کا کام یہ آدمی بے خوف ہو کر کرنے لگتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے آپ نے فرمایا کہ جب کسی آدمی کو شرم و حیا کو اللہ چھین لے، اس آدمی کی ہلاکت، اس آدمی کی تباہی، اس آدمی کی بربادی یقینی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا الحمدللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرم و حیا کو تم اتنا محدود نہ کرو، بلکہ اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سر اور اس سر کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں، ان تمام چیزوں کی نگرانی کرو، یعنی اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، اپنے دل و دماغ کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، کہ انسان آنکھ سے غلط نہ دیکھے، انسان کانوں سے غلط نہ سنے، انسان زبان سے کسی طرح کی بے حیائی اور بےہودگی کی بات نہ نکالے، انسان اپنے ذہن میں، دماغ میں کوئی غلط سوچ نہ لائے، انسان اپنے دل و دماغ کو بالکل پاک رکھے، اس کی سوچ پاکیزہ ہو، اس کی نگاہ پاکیزہ ہو، اس کے کان پاک ہوں ہر طرح کے گناہ کے کاموں کے سننے سے۔ فرمایا کہ تم اپنے سر کی اور سر کے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کی نگرانی کرو، اور اسی طرح اپنے پیٹ کی اور پیٹ کے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کی نگرانی کرو۔ موت اور موت کے بعد کے حالات کو یاد رکھو۔ فرمایا یہ ہے اللہ سے شرم و حیا کرنے کا مطلب۔ مختصر انداز میں پورا نچوڑ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا کہ انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، انسان زبان کی حفاظت کرے، کانوں کی حفاظت کرے، دل و دماغ کی حفاظت کرے، پیٹ کے اندر حرام لقمہ نہ جائے، کسی کا حق نہ مارا ہو، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو جس طرح اس کے اللہ حیا کرنے کا حق ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا غیرت لہ، اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر غیرت نہ ہو۔ اور ایک جگہ فرمایا جس شخص کے اندر حیا نہ ہو اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی ایمان کا دعویٰ کرے، مومن ہونے کا دعویٰ کرے، پھر وہ بے حیا ہو، پھر وہ بے غیرت ہو، پھر وہ بے شرم ہو۔ فرمایا یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ جو مومن ہوگا وہ غیور ہوتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے، وہ بے غیرت نہیں ہوتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ با حیا ہوتا ہے، وہ بے حیا نہیں ہوتا ہے، وہ بے شرم نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں، جس کے اندر غیرت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا الغیرۃ من الایمان، لوگوں غیرت ایمان کا ایک حصہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں آدم کی تمام اولاد میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور مجھ سے زیادہ غیور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو تربیت محسن انسانیت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کس طرح شرم و حیا کو ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا، اور پروردگار کا یہ پیغام جب صحابہ کو سنایا اور اعلان کیا قل انما حرم
ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اے میرے پیارے پیغمبر آپ تمام لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بے حیائی کے کاموں کو مجھ پر حرام کر دیا ہے، چاہے وہ کھلم کھلا بے حیائی ہو، چاہے وہ چپکے سے ہو، ہر طرح کی بے حیائی اور بے شرمی کو کہا کہ حرام قرار دیا ہے۔ اور اللہ کے اس پیغام کو جب صحابہ نے سنا، پھر ان کی نگاہیں کس طرح نیچی ہوئی، پھر انہوں نے کس طرح اپنے کانوں کی حفاظت کی، پھر انہوں نے کس طرح اپنے دل و دماغ کی حفاظت کی، اور پھر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آتا ہے۔ ایک عورت یمن سے تنہا سفر شروع کرتی ہے، اور سفر کرتے کرتے مدینۃ المنورہ یہ عورت پہنچتی ہے، جہاں اس نے دن اور رات اکیلے ہی سفر میں گزارے، اس نے راستے میں راتوں میں پڑاؤ بھی ڈالا، مدینہ پہنچی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس عورت کے آنے کی اطلاع ملی، آپ نے فوراً اس عورت کو بلایا۔ سب سے پہلے اس سے سوال ہوا کہ آپ نے تنہا سفر کیوں کیا؟ اس نے اپنا عذر پیش کیا۔ اس کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بہن آپ تو جوان العمر ہو، آپ مجھے یہ بتاؤ آپ نے یمن سے لے کر مدینۃ المنورہ تک لوگوں کو کیسا پایا؟ آپ نے راستے میں پڑاؤ ڈالا، آپ کی راتیں بھی راستے میں گزری، آپ جوان العمر ہو۔ عورت نے جواب دیا کہ یمن سے میں چلی ہوں، مدینہ پہنچی ہوں، جہاں جس مرد کو دیکھا اس کی نگاہیں نیچی تھی، کسی کی نگاہ اوپر اٹھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھی، اور میں نے لوگوں کو ایسا پایا جیسے ایک ماں باپ کی اولاد ہوں۔ یمن سے لے کر مدینہ تک ہر فرد کو میں نے ایسا ہی پایا، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ایسا پاکیزہ ماحول اور ایسا پاکیزہ معاشرہ کائنات کے پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا۔ اور اسلام یہی چاہتا ہے، یہ پاکیزگی والا دین ہے۔ اسلام یہی چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی پاکیزہ ہو، اس کی سوچ پاکیزہ ہو، یہ پاک دامن رہے۔ اور جب انسان کے اندر غیرت ہوگی پھر یہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، پھر یہ انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، پھر اس انسان کی سوچ، اس کا دل و دماغ، اس کا سب کچھ بالکل پاکیزہ ہوگا، اس کی نگاہیں بھی پاک ہوں گی۔ لیکن جس معاشرے میں، جس سماج میں، جس سوسائٹی میں میں اور آپ جی رہے ہیں، بے حیائی انتہا کو پہنچ چکی ہے، عروج کو پہنچ چکی ہے۔ قوم لوط اللہ کی نافرمانی کرنے لگی، بے حیائی عام ہو گئی، مرد مرد سے بدکاری کرنے لگا، اللہ نے پوری قوم کو تہس نہس کر دیا، آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسائی۔ اس قوم سے 10 قدم آگے آج کا یہ معاشرہ، آج کا یہ سماج بے حیائی میں چلا گیا ہے۔ وہ تمام بیماریاں، وہ تمام برائیاں جو پچھلی ایک قوم کے اندر الگ الگ پائی جاتی تھی، وہ تمام کی تمام بے حیائی، وہ تمام کے تمام گناہ آج کی سوسائٹی میں، آج کے سماج میں ایک ساتھ پائے جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ آسمانوں سے آگ بھی برسا دے وہ بھی کم ہے۔ اگر زمین پھٹ جائے اور تمام لوگ اس زمین کے اندر دھس جائیں
وہ بھی کم ہے، یعنی اتنا ہم نافرمانیوں میں آگے بڑھ چکے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی رحم کا، کرم کا معاملہ کر رہا ہے، وہ کوئی ایسا عذاب نہیں بھیج رہا۔ یہ کائنات کے پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی کہ میرے رب میری امت کو ایک ساتھ ہلاک مت کرنا، یہ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے میں اور آپ اس زمین کے اوپر چل رہے ہیں، پھر رہے، سانسیں لے رہے ہیں۔ ورنہ جس طرح کے ہمارے کرتوت ہیں، جس طرح کے ہمارے کام ہیں، جس طرح کی ہماری تنہائیاں، ہمارے شب و روز گزر رہے ہیں، ہمیں اب اس دھرتی کے اوپر جینے کا حق نہیں رہا ہے۔ بے حیائی کو ہم کس طرح پھیلا رہے ہیں، یعنی شرم و حیا کا جنازہ اتنا نکل چکا ہے، آج ہر آدمی بے حیائی کا ایسا کام کرتا ہے، پھر اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے، اس کو محفوظ کر لیتا ہے، اور پھر اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے عام کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کوئی بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے ماں اور بہنوں نے اپنے آپ کو ننگا کیا اور وہ گناہ کیے جن گناہوں سے شیطان بھی شرما گیا، جن کرتوتوں پر جانور بھی شرما جاتے ہیں۔ انسان انہی گناہوں کی ویڈیو بنا کے خود اپنے لیے ثبوت اکٹھے کر رہا ہے اور پھر اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلا رہا ہے۔ پھر اسی بہن کا بھائی، اسی بے غیرت بیٹی کا باپ اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور اس پر وہ اس کو خوب مبارکبادیں دیتا ہے کہ میری بیٹی نے بڑی ترقی کر لی، میری بیٹی ترقی کی راہ پہ جا رہی ہے، میری بہن نے یہ کام کیا، اس لیے کہ باپ کی غیرت بھی مر چکی ہے، بھائی کی غیرت بھی مر چکی ہے، بیٹے کی غیرت بھی مر چکی ہے۔ وہ تو پہلے ہی بے غیرت بن چکی تھی، لیکن ان کو بے غیرت بنانے میں برابر کا ساتھ باپ نے بھی دیا، بیٹے نے بھی دیا، بھائی نے بھی دیا۔ میرے ایمانی بھائیوں، اسلام نے جو خوبی ہمیں دی تھی اس خوبی کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر شرم و حیا کو پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کیا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ لوگو اعلان سن لو، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، وہ لوگ جو بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی اللہ کا عذاب ہے، آخرت میں بھی اللہ کا عذاب ہے۔ وہ دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہیں، وہ آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اور اس وقت شیطان کی اور شیطان کے آلائے کار باطل قوتوں کی یہ پوری محنت چل رہی ہے، نوجوانوں کو بے حیا بنایا جائے، ان کو بے حیائی کی طرف دھکیلا جائے، ان کو بے شرم بنایا جائے، اس لیے کہ یہ ایک جوہر تھا جو ایک چور کو چوری کرنے سے روک سکتا ہے، ایک ایماندار کو جس کے اندر ایمان ہوگا اس کو بے ایمانی سے روک سکتا ہے، دھوکہ دینے سے روک سکتا ہے، کسی کا حق مارنے سے روک سکتا ہے۔ یہ شرم و حیا ہے۔ جب انسان کو اس چیز کا احساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس رب کی بغاوت کروں، میں اس رب کی نافرمانی کروں، میں اتنا بے غیرت بن جاؤں، میں اتنا بے ضمیر بن جاؤں کہ جس رب نے مجھے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، کیا میں اس رب سے بغاوت کر جاؤں؟ اور انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے ہوئے انسان دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتا ہے، کوئی دیکھنے والا تو نہیں۔ رات کی تنہائیوں میں جوان گناہ کرتا ہے، سوچتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، دروازے بند ہوتے انسان گناہ کرتا ہے،
اللہ کہتا ہے میرے بندے، او میری بندی، کیا تو نے سب سے زیادہ دیکھنے والوں میں کمزور دیکھنے والا مجھے سمجھا؟ کہ مخلوق کے دیکھنے کے سارے دروازے تو نے بند کر لیے، ان سے تجھے غیرت آئی، لیکن جو سب سے بڑا غیور ہے، جو سب سے بڑا غیرت مند ہے، اس سے تجھے ذرا برابر بھی شرم و حیا نہ آئی، اس سے ذرا برابر بھی تجھے غیرت نہ آئی، اور تو بے خوف ہو کر گناہ کرنے لگا۔ کیا تجھے ڈر نہیں لگا جس رب نے تجھے آنکھیں دی، جن آنکھوں سے تو گناہ کر رہا ہے، وہ رب اگر چاہے وہ تو اسی وقت تیری آنکھوں کو تجھ سے چھین سکتا ہے۔ جن ہاتھوں سے تو گناہ کر رہا ہے، کیا تجھے اس وقت یہ خیال نہیں آتا ہے کہیں یہ ہاتھ شل نہ ہو جائیں، یہ ہاتھ کام کرنا نہ چھوڑ دیں؟ کیا تجھے ذرا برابر بھی احساس نہیں جب تو چل کے کسی گناہ کے لیے جاتا ہے، تجھے ڈر نہیں لگتا کہیں میرے پاؤں بیٹھ نہ جائیں، ان کے اندر سے چلنے کی قوت اللہ چھین نہ لے، کہیں تجھ سے تیری شکل کو مسخ نہ کر دے، کہیں تجھے بندر اور خنزیروں میں نہ بدل دے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے مرد بے حیا بن جائیں گے اور تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔ اور آج صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ یہ جو انسان کا نفس ہے میرے نوجوان ساتھیوں، یہ نفس تو ایک ماچس کی تیلی کی طرح ہے جس کے اندر پہلے ہی سے آگ بھری ہوئی ہے، بس صرف رگڑنے کی دیر ہے۔ اس کو رگڑ لو آپ کسی چیز کے ساتھ تو آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ یہی حال اس نفس کا ہے کہ اگر اس نفس کے اوپر آدمی نے محنت نہ کی، اگر آدمی نے اس کو تصور نہ دلایا کہ تجھے رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے، پھر اس نفس کا حال وہی ہے جب آپ باہر نکلیں گے اور ماحول اور معاشرہ اس طرح ہے، بے حیائی اتنی عام ہے کہ پھر وہاں پر آپ اپنے نفس کو قابو نہیں کر پائیں گے اور آپ ہر گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ہر انسان کا حال ہے، صرف جوانوں کی بات نہیں، بچے بے حیا، بوڑھے بے حیا، نوجوان بے حیا، ہر آدمی کا نفس آج ایک جیسا لگ رہا ہے، خواہشات کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں۔ اور جب انسان اپنے آپ کو نفس کا غلام بنا دیتا ہے پھر اس انسان کی تباہی اور بربادی یقینی ہوتی ہے۔ میرے ایمانی بھائی، اللہ کا ایک قیمتی تحفہ ہے یہ شرم و حیا۔ اس شرم و حیا کو اپنے گھروں سے نہ نکالیں، اپنی زندگیوں سے نہ نکالیں، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، اپنی ماؤں کو، اپنے گھر کی خواتین کو شرم و حیا کی تعلیم آپ دیں، خود آپ شرم و حیا کا لبادہ اوڑھیں، بے شرم اور بے حیا نہ بنیں۔ کتنے مرد حضرات ایسے گھروں میں جب وہ داخل ہوتے ہیں، گھر پہنچے، اپنے کپڑے اتارے اور پھر انڈر ویئر پہن کے گھر میں بیٹھتے ہیں، وہیں اس کی ماں بیٹھی ہے، وہیں بیٹی بیٹھی ہے، وہیں بہن بیٹھی ہے، اس بے شرم کو شرم بھی نہیں آتی ہے، اسے یہ تک معلوم نہیں کہ سطر مجھے کہاں سے کہاں تک چھپانا ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کوئی بھی حصہ مرد کے لیے کھلا رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور جب یہ انڈر ویئر پہن کے اپنی بیٹی کے سامنے بیٹھتا ہے، اس کے تمام اعضاء بالکل نمایاں ہوتے ہیں اور اس سے ذرا برابر بھی کوئی فکر نہیں۔ اور پھر وہی حال بیٹی کا ہوتا ہے، پھر وہ بھی اس طرح کا لباس باپ کے سامنے پہن کے آتی ہے۔ جب باپ نے حیا نہ کی، جب باپ نے غیرت نہ کی تو بیٹی کو کہاں سے غیرت آئے گی؟ میرے ایمانی بھائیوں، شریعت نے تو ہمیں تنہائی میں غسل کرنے سے، ننگا نہانے سے منع کیا، کہا یہ بھی خلاف سنت ہے۔ کائنات کے پیغمبر کو ان کی ازواج مطہرات نے کبھی بھی ننگے حالت میں نہیں دیکھا ہے۔ شریعت نے ہمیں صرف اجازت دی ہے کہ آپ جس وقت اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں، جب آپ ازدواجی تعلقات قائم کریں اس وقت اور قضاء حاجت کے وقت آپ کو اپنا ستر کھولنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ آپ کو شریعت ستر کھولنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ مرد کو منع کیا گیا کہ مرد اپنی بیوی کے ستر کو دیکھ نہیں سکتا ہے، بیوی کو منع کیا گیا وہ اپنے شوہر کے ستر کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ جو شریعت، جو دین اتنا صاف ستھرا، اتنا پاکیزہ ہو،
جو مرد کو اپنی بیوی کے ستر کو دیکھنے سے منع کرے، بیوی کو اپنے شوہر کے ستر کو دیکھنے سے منع کرے، وہ شریعت کیسے ایک باپ کو بیٹی کے سامنے ننگے ہو کر آنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ میرے ایمانی بھائیو، ضرورت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں، ہم قرآن پڑھیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں۔ اللہ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔